बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिंकी को पिंकी से ख़तरा है, आप अंदाज़ा लगाइए। ये केस सादा तो कभी भी नहीं था, लेकिन इसमें पुरअसरारियत बढ़ती चली जा रही है, इसमें ख़तरात बढ़ते चले जा रहे हैं। नए से नए नाम हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हत्ता कि मामला पार्लियामेंट में पहुँच गया है कि पिंकी ने क्यों मेरा नाम लिया। राजा परवेज़ अशरफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बहुत गुस्से में है और वो कह रहे जी पिंकी ने तो मेरा नाम ले दिया। ये क्या क्या करेगी, किन किन के नाम लेगी, क्या क्या होगा। मामला इतना बढ़ा कि इस पर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को जवाब देना पड़ा, आवाज़ उठानी पड़ी कि जी मीडिया इसको क्यों इतनी ज़्यादा कवरेज दे रहा है, ये शोशा है, शोशों के पीछे मीडिया भाग रहा है। मीडिया के पास आपने छोड़ा क्या है, जो अहकामात आएंगे मीडिया वही करेगा। बहरहाल अब पिंकी के हवाले से जो बात आईजी सिंध ने की है उसने बहुत से खदशात को जन्म दिया है। मैं आपको सुनवा दूंगा कि क्या कहा है आईजी सिंध ने, वो क्या बात कह रहे हैं। सवाल तो हुआ था ख़तरात के बारे में कि पिंकी को क्या ख़तरात हैं, इतनी सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है। तो आईजी सिंध ने जवाब दिया कि जी सिक्योरिटी इसलिए दी जा रही है कि वो जिन लोगों को सप्लाई करती थी मनशियात उनके नाम ले रही है, तो उनमें से या उसके साथियों में से कि जिनको डर हो कि हम पकड़े जाएंगे, तो वो उसकी जान के लिए, जान लेने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जी उसको कोई इतनी गैर मामूली सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, जितनी देनी चाहिए उतनी दी जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे एक्सपीरियंस है, जरा अब बात है ख़तरनाक, कि ऐसा मुल्जिम या मुल्जिमा जिसके ऊपर इतने केसेस बनते चले जा रहे हो, अब उसके ख़ानदान तक हम पहुँच गए हैं, उसके भाइयों को पकड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे, ANF के केस है, फ़लाँ के केस है। जब इतने केसेस बन जाते हैं तो ये स्ट्रेस में आकर ख़ुद अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, यानी आप समझ रहे हैं, अपनी जान लेना। तो इस तरह का मामला हो जाता है। अब वजह क्या है कि ये जुमला आईजी सिंध अगर कह रहे हैं तो ये क्यों इतना हाईलाइट हो रहा है? इसलिए कि खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जी ये तो जब आईजी ने कह दिया है तो कहीं ये बात लोगों के जहनों में डाल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि ये बात हमने आपसे शेयर की थी कि सिंध की और सियासतदानों की बड़ी सियासतदानों की शख्सियात जिनकी औलादें इस क्या कहना चाहिए, इस लत में पड़ गईं, और मुबैना तौर पर वो भी क्लाइंट थे जिनमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, नौजवान मर्द ख़वातीन, वो इस पिंकी के क्लाइंट थे और बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चे थे, बड़े अमीर थे, और ये बड़ी ड्रग महंगी थी। तो अब ये कहती जी ओवरडोज से मर गए हैं, ये पिंकी के अल्फाज हैं, ओवरडोज से जो मर गए उनका भी मेरे ऊपर डाल रहे हैं कत्ल का मुकदमा। अब जो अभी तक केसेस बनाए गए हैं बहुत कमज़ोर हैं। तो अब ख़दशा ये है कि ज़ाहिर है कि इतने बड़े लोगों की औलादें चली गईं, तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहें कि जी इसको तो इस तरह केसेस के ज़रिए सज़ा नहीं हो सकती, इसी तरह इसका काम ख़त्म कर दिया जाए। ज़ाहिर है जिसकी औलाद दुनिया से गई है वो बता भी नहीं सकते, छुपाते हैं कि जी बदनामी है, और अगर हम सामने आते हैं तो नाम सामने लाने पड़ेंगे कि तफसील, और जो दुनिया से चले गए लोग उनके बारे में क्या क्या सोचेंगे। हमारा माशरा तो ऐसा है ना जी, बजाय हमदर्दी करने के अब एक लत में पड़ गया है, अल्लाह से मग़फ़िरत फरमाए। तो और कितना दुख होगा जिनकी जवान औलाद गई है, अल्लाह सबको औलाद के गम से महफूज रखे। तो फिर लोग बातें करने लग जाएंगे हमारे बारे में भी, ख़ानदान के बारे में, बच्चों के बारे में जो दुनिया से चले गए हैं। तो हम कहाँ इस पर पार्टी बनाए, चाहे बड़े नाम है, सज़ा वो दिलवा सकते हैं, सामने नहीं आना चाहते। जब वो सामने नहीं आएंगे, जिस तरह ये तो वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था कि जो ये कोकेन इस्तेमाल करते रहे उनके नाम नहीं हमने सामने लाने, तो अब जब केस ही कमज़ोर बनेगा तो फिर वो कहीं रिहा ना हो जाए। तो अब इसलिए ये बातें की जा रही हैं। तो क्या एक तरफ इसके कत्ल का ख़दशा है, दूसरा ये अपनी जान ले ले वो ख़तरा है, और या ऐसा दिखा दिया जाए वो ख़तरा है। कुछ भी हुआ मामला मज़ीद ख़राब होगा, मज़ीद गंभीर होगा। अच्छा, इसके अलावा अनमोल के वकील बहुत सी बातें कर रहे हैं कि उस पर दबाव डाला जा रहा है। इस पर एडिशनल आईजी सिंध पुलिस आज़ाद खान कहते हैं अनमोल के वकील ने जो बातें की इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी तब तक ये नहीं बता सकते कि कौन इसके पीछे था। तफ्तीश में जो चीज़ें आएंगी किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। अनमोल पिंकी के हवाले से किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, ये एक सोशल मसला है, ये हमारे आने वाली नस्लों का मसला है, हमारी यंग जनरेशन का मसला है, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं लेंगे। आईजी साहब की बात सुनिए जो मैंने आपसे अर्ज़ किया
کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں ایک صحافی کے سوال پر کیوں اتنی اس کو دی جا رہی ہے سیکورٹی، اس کا جواب سنیے. یہ ہمارا تجربہ ہے. یہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا تجربہ ہے. ماضی کیس اے کا کیس ہے، ہر چیز اس پہ ہے جب ہوتی ہے تو یہ ہمارا تجربہ ہے. جو آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جو کلپریٹ ہے وہ انڈر اسٹریس آتا ہے، کبھی کبھار ایسی حرکتیں صرف اس کو دوسروں سے بچانا مقصود نہیں ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ سے بچانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھا لے کہ جس میں نقصان ہو جائے اس کا، کہ اتنے پریشر میں کہ اتنے مجھ پہ کیسز ہو گئے، اتنی خواری بدنامی، میرے بھائی بھی پکڑے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں. اور اس میں کوئی دیکھا اب یہ جملے ہیں جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جی پیشی کے دوران اب کوشش ہو رہی ہے کہ اس کی آواز ہی نہ آ سکے، اس کو لوگوں کے سامنے نہ لائیں، میڈیا کے سامنے نہ لائیں، بالکل اس کو دنیا سے اوجھل کر دیں. اس سے معاملہ ویسے تو اور خراب ہوگا کہ اب کیا ہو رہا ہے، شفافیت پر سوال اٹھیں گے. لیکن قومی داخلہ کمیٹی کے اجلاس میں ڈرگ کوئین انمول عرف پنکی کی بھی گونج سامنے آئی اور پیشی کے دوران سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا نام لیا. اس پر سندھ پولیس اور ایف آئی افسران اس پر جواب دہ چیئرمین کمیٹی کہہ رہے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے لوگوں کے نام لینے لگ گئی ہے. اچھا اب جناب انمول پنکی کے پیچھے کون ہے، کیس میں نئے نئے انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں، نیا طوفان کھڑا ہو رہا ہے. اور پنکی پر اب تک 15 مقدمات درج ہیں، 10 مقدمات پہلے ہی درج تھے. اور اب آپ دیکھیے 302 کی ایف آئی آر 2022 میں ایک ایف آئی آر لاہور میں درج ہے. اس طرح سے کئی گرفتاریاں، سارا کچھ ہو چکا. یہ سب چلتا چلا جا رہا ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ بچتی رہی، اس کے پیچھے پیچھے کون ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے. اچھا انمول پنکی گاہکوں سے متعلق نئی ہوشربا تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں، نئی تفصیلات. اور اس میں اب کچھ نوجوان بچے اور بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 16 سے 24 برس کے عمر کے طالب علم ہیں، جو گولڈ کوکین نامی مہنگی منشیات استعمال کرتے تھے. تفتیشی افسر اب یہ دیکھ رہے ہیں، موبائل نمبرز ہے، ڈیٹا ہے، سب کچھ سامنے آتا چلا جا رہا ہے. رائڈرز کا استعمال، پھر طلبہ و طالبات اس سے کوکین خرید کر استعمال کرتے تھے جو کہ بہت امیر لوگوں کی اولادیں ہیں، وہ ابھی پڑھائی کی عمر میں کرتے تھے. اب اس وقت یہ ایک ٹیسٹ کیس بنا ہوا ہے. باقی سیاسی معاملات پر بات کریں تو اس وقت موجودہ نظام پر خان کا خوف سوار ہے، اور ایک دفعہ پھر یہ چیز ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اگر آپ نوٹ کریں یہ سارا نظام گزشتہ 4 سال میں اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکا. جو ہو سکتا تھا کیا، عدالتیں، ادارے، لوگوں کو باہر نکل دینا، لیکن خوف نہیں جان چھوڑ رہا. ایک شخص جو جیل میں ہے اس کا خوف سر چڑھ کر بول رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے سائفر والا معاملہ پھر آ گیا اور اس کی تصدیق پر تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے. کس طرح بیرونی دباؤ پر خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی اور وہ عدم اعتماد کی تحریک آنا. پھر شری مزاری نے سوال کیا اس وقت باجوہ صاحب سے کہ جی یہ جو امریکہ کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ جی یہ خان خود گیا ہے روس کے دورے پر یوکرین جنگ سے پہلے، تو یہ اپنی مرضی سے گیا ہے. یہ ان کو کس نے کہا کہ جی خان اپنی مرضی سے گیا ہے؟ یہ تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے گئے ہوں گے نا. تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ سب باتیں ہوئی تھیں. پھر انہوں نے بھی اجلاس بلایا تھا شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد، تب بھی ہوئی تھی. اس کے بعد چلیں ہو گیا کہ جی ڈیمارش کیا جائے گا، یہ پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی، یہ نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے کہ امریکہ کا ایک افسر بلا کر، یعنی یہ بھی نہیں کہ ان کا سفیر ہے یا اس لیول کا ہے، اس سے بھی نیچے، اور بلا کر کہے کہ جی یہ خان کی حکومت گرا دو تو معافی مل جائے گی، ورنہ پھر دیکھو تمہارا کیا ہم کرتے ہیں. تو ہم نے اگلے ہی دن گرا دی جی حکومت. پلان تو پہلے سے چل رہا تھا لیکن بہرحال وہ ایک مہر لگ گئی. اچھا اب وہ دوبارہ ہائی لائٹ ہو گیا. ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، میڈیا میں خبر نہ آنے دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا. اب آپ دیکھیے قانون بنا دیا کہ جی اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہو سکتا، خان کا خوف. پنجاب میں کسی بھی جگہ کو حساس ڈکلیئر کر کے وہاں احتجاج روک دینا ہے، خان کا خوف. 26ویں ترمیم خان کا خوف، 27ویں ترمیم قیدی نمبر 804 کا خوف، 28ویں ترمیم پھر اس کے خوف میں. یعنی یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ ایک تو 18 سال کی عمر والے بچے سے ہم حق ہی چھین لیں ووٹ ڈالنے کا، کس کا خوف ہے کہ اس کو 25 سال کر دیا جائے. لوگ کہہ رہے ہیں 50 سال کر دیں. خوف ہے نا جس کی وجہ سے اس طرح کے بلنڈر اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. غیر معینہ مدت کے لیے اس پارلیمنٹ کی مدت بڑھا دی جائے، جس طرح الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر چل رہے ہیں، جس طرح باقی لوگ ہم نے ججز کی عمر بڑھا دی اور ان کو آئینی عدالت لگا دی. خوف
آئینی عدالت بنانا کس کا خوف تھا؟ یہ ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لانا، یہاں سے لوگوں کو نکالنا، خان کا خوف۔ ہر چیز میں یہ خوف میں مبتلا ہے۔ رات سوتے ہیں تو ان کو خوف ہوتا ہے صبح پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کسی طرح کچھ ایسا نہ ہو جائے، لوگ نہ نکل آئیں، پکڑ کے رکھو۔ تحریک انصاف کو بھی دھرنا دے رہی ہے، اس خوف میں ہوتے ہیں ان کو پکڑ دھکڑ کرو، ان کو ڈیالہ جیل تک نہ جانے دو، وہیں پر روک لو، اور رش پیدا کر دیتے ہیں، اس خوف کی وجہ سے بلنڈر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہر سطح پر کہ نوجوانوں سے آنکھ چھین لو، لوگوں کو نکلنے نہ دو، الیکشن ہی نہ ہونے دو۔ ابھی ایک شخص نون لیگ کے ضمنی الیکشن میں بلا مقابلہ منتخب کروائے گئے ہیں کہ اب تو وہ ہے نا کہ اکیلے دوڑ کر ہی ہم جیتے تو جیتے، ورنہ نہیں۔ یہ اکیلے دوڑ کر بھی ہار رہے ہیں کیونکہ اخلاقی ہار مل گئی ہے۔ غیر معینہ مدت تک پارلیمنٹ کی مدت اس لیے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب فارم 47 کے ذریعے بھی نہیں جیت سکتے، اتنا زیادہ کرنا پڑے گا، اتنا زیادہ کرنا پڑے گا کہ ہم جواب ہی نہیں دے پائیں گے، اس طرح سائفر کا کوئی جواب بھی دبا دو۔ اتنا زیادہ خوف ہے کہ اب ایسے کرو کہ الیکشن ہی نہ کروانے پڑے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بلا مقابلہ جیت سکتے ہیں، سب کو دبا سکتے ہیں، یہ فارمولہ سندھ میں استعمال ہو چکا ہے، تو یہ پھر نہ کریں بچوں کی عمر یہ جی 18 سے بڑھا کر 25 تک ہم ووٹ لے جائیں گے، یہ آپ نے جھک کیوں مارنی ہے؟ آپ کے پاس اور بڑے طریقے ہیں، وہی آزماتے چلے جائیں۔ لیکن جتنے بھی طریقے آزما رہے ہیں میری نظر میں یہ گڑھا گہرا کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی سیاسی تدفین کا، سیاسی موت کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔